نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد جاء رسولكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، اللہ پاک رب العزت نے یہ آیات ایک خاص موقع پر نازل فرمائی۔ اب ہوا یوں کہ اللہ کے نبی اور مدینہ میں تھے تو اطلاع آئی کہ رومنز جو ہیں وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رومن بادشاہ بازنطینی امپائر، ایک لیجنڈری رومنز جو ہیں، ہزاروں سال سے، سینکڑوں سالوں سے ان کی حکومت ہے اور پوری دنیا پہ کے ایک بڑے حصے پر ان کا بادشاہت قائم رہی ہے۔ تو وہ لوگ مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، اب یہ جو کیسر کہا جاتا تھا ان کے بادشاہ کو، اور کس طرح کہا جاتا تھا، یہ سپر پاورز تھیں تو فارس، اور تو ان کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو کیسر روم کو اللہ پاک کے نبی نے خط لکھا تھا، تو بڑے غصے میں آیا وہ، اور اب اس نے اپنا سارا لشکر تھے کہ بھئی یہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر یہ کمزور سے لوگ، ان کی یہ جرت کہ مجھے دعوت دیں، تو یہ اپنی فوجیں لے کر یہ نکل آیا۔ تو اللہ کے نبی نے اب یہاں پر حکم ہوا کہ بھئی اب جہاد فرض ہو گیا، اب سب لوگ نکلو، کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، ہر کسی کو اس جہاد کے اندر شریک ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی سب صحابہ کے ساتھ جنگ کی تیاری کر کے جنگ کے لیے نکلے۔ اب وہاں پر یہ ہوا، اور سب کے سب نکل آئے، صرف چند ایک لوگ رہ گئے تھے۔ کچھ تو منافقین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو بعد میں عذر پیش کیے، اور کچھ جو تھے وہ صرف اپنی اس کو ہم سستی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی نیت کے اوپر شک ہو، بس وہ اپنی سستی کی وجہ سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ ایک بوڑھے شخص تھے اور ایک دو اور تھے۔ تو وہ اللہ کے نبی جب جنگ میں پہنچے، اب وہاں پر جب پادریوں نے، اب عیسائی جو ہیں وہ پہچانتے تو تھے اللہ کے نبی کو، تو انہوں نے جب جاہو جلال دیکھا اللہ کے نبی کا، تو انہیں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوئے، سچے نبی، تو کہیں اللہ کی مدد نہ آ جائے، ہماری جتنی مرضی تیاری ہو، غر کے آہن ہو سر سے پیر تک، ہمارے رومی جو جاں باز ہیں وہ جتنے مرضی طاقتور ہوں، یہ نہ ہو کہ کہیں ہمیں شکست ہو جائے۔ اور انہوں نے پھر بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ باز رہو ذرا جنگ سے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر انہوں سے صلح کی، درخواست کی انہوں نے اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے کچھ شرائط کے ساتھ وہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب واپس آئے بغیر جنگ کے سب لوگ۔ لیکن جنگ پہ نکلنے سے پہلے بہت زیادہ خطرہ تھا کہ بھی اتنے طاقتور لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب بغیر جنگ کے فاتح ہو کے اللہ کے نبی مدینہ واپس آئے۔ اب یہاں پر جو دو تین صحابہ رہ گئے تھے، چند صحابہ رہ گئے تھے، ان سے پوچھا گیا، کچھ نے آ کے عذر کیا، اور ان میں سے ایک صحابی بوڑھے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں حکم آیا کہ بھئی مکمل بائیکاٹ، 40 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے سوشل رابطہ نہیں رکھے گا۔ تو ایک بیچارے صحابی بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ یہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی۔ وہ بیچارے روتے رہے، اور ایسے دکھی ہوئے سارے کے سارے صحابہ، یہ بات جو نہیں گئے تھے، وہ بہت دکھ کے اندر۔ اب دوستوں، ان کا دکھ تو تھا ہی کہ ان کو تو اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ، ایک سزا قرآن پاک میں آ گئی تھی کہ بھی اب کسی نے بائیکاٹ کرو، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اللہ کے صحابی تھے وہ۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی، جن کی امت کے لوگوں کو سزا ملی ہے، تو ان کے اپنے دل کا کیا حال ہوگا؟ اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعا کر کر کے تو آخر کار پھر فیصلہ آ گیا ان کے حق میں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ان کی سزا پوری ہو گئی، اور یہ اب آپس میں ان سے ملو۔
تو وہ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. تو یہاں پر پھر پورے مدینہ میں سب لوگ پریشان تھے کہ بھی دیکھو یہ چند صحابہ کو غلطی کی وجہ سے، تھوڑی ان کی سستی کی وجہ سے ان کو سزا مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو. اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے ان کی معافی ہو گئی آخرکار. تو وہ بڑے خوشی سے اللہ کے نبی، اور مدینہ میں ایک خوشی کا سما پھیل گیا کہ بھی ان صحابہ کی معافی اللہ پاک نے کر دی ہے. تو یہاں پر دوستوں جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی تھی تو یہ نازل ہوتی ہیں کہ تمہارے اندر لقد جاء رسولکم من انفسکم عزیز علیہم، تو بہت ہی عزیز رکھتے ہیں تمہیں. ایک ایسے ایک شخص ہیں، ایک نبی ہیں، تمہارے جو نبی ہیں وہ تمہیں بڑے عزیز علیہم، اپنی امت کے لوگوں کو بڑا عزیز رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں تمہارے سے. ما نتم، اور تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اوپر جو تکلیف آتی ہے اس پہ دکھی ہو جاتے ہیں. حریص علیہم، اور تم اپنی امت کے درجہ کے لیے، ان کے ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے بہت لالچ کرتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا رہے، یہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو، تو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. حریص علیہم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور بہت تمہاری پہچان رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی نیت نہیں ہوتی، ان سے انسانی جو تقاضا ہوتا ہے اس کے تحت کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا ان کو عرفان ہے اور رحم کرتے ہیں. ایسا رحم ہے اپنی امت کے لیے کہ ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو منا بھی لیتے ہیں. تو دیکھو دوستوں، اللہ پاک نے ان کو، ان صحابیوں کو، ان کی غلطی کے اوپر آخرکار معاف بھی کر دیا. اور اگر کوئی منہ موڑے نبی سے، نبی کے دین سے، مسلمانوں سے، اللہ پاک سے، تو پھر نبی جی آپ ان سے نہ بس یہ کہہ دو کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، جو کہ رب العرش العظیم ہے. تو سب سے بڑی طاقت میرے ساتھ ہی ہے. تو آپ یہ کہو ان سے نبی جی، اور امت کو بھی. یہ قرآن پاک تو ہمارے لیے ہے. تو دوستوں، مسلمان کا سب سے بڑا کانفیڈنٹ تو یہ ہے کہ رب العرش العظیم اس کے ساتھ ہے. اس پہ توکل کرتا ہے جو شخص، تو وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. جی دوستوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنی امت کو کہ بھئی تم دکھی ہو نا، کبھی تمہیں کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، تو مجھے یاد کیا کرو، درود پڑھا کرو میرے اوپر. مجھے یاد کرو گے تو تمہارے دل کو طاقت ملے گی. کیا طاقت ملی کہ میرے ساتھ کوئی ہے. کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے ہیں اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی کا تعلق تو ہم پوری امت جانتی ہے. کبھی آپس میں کیا پیار محبت ہے، کیا راز و نیاز ہیں، اور کتنا قرب ہے کہ اللہ پاک بلا بلا کے اپنے پاس ملاقاتیں کرتے ہیں. وہ ہیں ہمارے ساتھ. تم ان کو یاد کرو، اپنے نبی کو یاد کرو، تو تمہارے دکھ تکلیف جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. درود پڑھا کرو میرے اوپر. تو خاص طور پر جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ. مفہوم ہے حدیث پاک کا.